آج کی ویڈیو میں بات کریں گے گرمیوں کے تحفے تربوز کے فوائد پر۔ تربوز نہ صرف جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے بلکہ اس میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو دل، گردے، جلد، نظام ہضم اور جسمانی توانائی کے لیے نہایت مفید ہیں۔ ساتھ ہی کچھ اس پر بھی بات کریں گے کہ ذیابیطس کے مریض تربوز کھا سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر کھانا ہو تو انہیں کس طرح سے کھانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جو نہ صرف کھانے میں لذیذ ہے بلکہ صحت کا ایک خزانہ بھی ہے۔ 90% پانی سے بھرپور یہ پھل جسم کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور گرمی کے موسم میں جسم کو ٹھنڈا بھی رکھتا ہے۔ یہ بہت سے وائٹامنز اور منرل سے مالا مال ہے۔ سوال یہ ہے کہ تربوز کے کیا فوائد ہیں، اور کیا ذیابیطس کے مریض تربوز کھا سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا اس میں موجود قدرتی مٹھاس ان کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں تربوز کھانے کے 5 بڑے فوائد۔ تربوز کھانے کا پہلا فائدہ ہے جسمانی پانی کی کمی دور کرنا۔ تربوز میں تقریباً 92% پانی ہوتا ہے جو گرمیوں میں جسم کو ڈی ہائیڈریشن سے جسم کو پانی کی کمی سے بچاتا ہے اور خلیات کو طاقت بھی دیتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ مقوی قلب ہے۔ دل کی صحت کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ اس میں ایک نہایت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ لائکوپین پایا جاتا ہے جو خون کی شریانوں کو صاف کرتا ہے اور دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ امریکن جرنل آف ہائپر ٹینشن میں چھپی ایک تحقیق کے مطابق تربوز کا ایکسٹریکٹ موٹے لوگوں میں بلند فشار خون کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ، جلد کو نکھارتا اور جھرریوں سے بچاتا ہے۔ تربوز میں وائٹامن سی اور وائٹامن اے ہوتا ہے جو کولیجن کی پیداوار میں مدد دیتا ہے اور جلد کو صحت مند بھی کرتا ہے اور چمکدار بھی بناتا ہے۔ چوتھا فائدہ، نظام ہضم کے لیے مفید ہے۔ اس میں فائبر کی مناسب مقدار پائی جاتی ہے جو قبض سے بچاتی ہے اور ہاضمہ بہتر کرتی ہے۔ پانچواں، جسمانی مشقت اور ورزش کرنے والوں کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ تربوز میں ایک امائنو ایسڈ سٹرولین پایا جاتا ہے جو پٹھوں کی تھکن کم کرتا ہے اور جسمانی طاقت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ مشقت کی وجہ سے جو توانائی ضائع ہوتی ہے اسے یہ پورا کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا ذیابیطس کے مریض تربوز کھا سکتے ہیں؟ تو تربوز کا جو گلائسیمک انڈیکس یعنی جی آئی ہے، یعنی یہ جو ہے جی آئی ایک دم سے شوگر میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس کا جو جی آئی لوڈ ہے یعنی گلائسیمک لوڈ جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی۔ گلائسیمک انڈیکس یا جی آئی ایک نمبر ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارے خون میں شکر کی مقدار کتنی تیزی سے بڑھتی ہے۔ یہ 0 سے لے کے 100 تک ہوتا ہے۔ 55 یا اس سے کم اچھا سمجھا جاتا ہے، اگر 70 یا اس سے اوپر ہو تو شکر میں ایک دم سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ تربوز کا تقریباً 72 سے 76 تک گلائسیمک انڈیکس ہے۔ گلائسیمک لوڈ یہ دیکھتا ہے کہ کھانے میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کتنی ہے اور وہ مجموعی طور پر خون میں کتنی شکر بڑھائے گا۔ اس کا حساب لگانے کے لیے فارمولا ایک استعمال کیا جاتا ہے جس میں گلائسیمک انڈیکس کو جتنے گرام بھی کاربوہائیڈریٹ موجود ہو غذا میں اس سے ضرب دے کر 100 سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس فارمولے کے حساب سے تربوز کا جو جی آئی ہے یعنی گلائسیمک انڈیکس ہے وہ تو زیادہ ہے، لیکن چونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کم ہوتی ہے اس لیے اس کا جی ایل یعنی گلائسیمک لوڈ کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذیابیطس کے جو مریض ہیں وہ اسے تھوڑی مقدار میں کھا سکتے ہیں، مطلب تقریباً 1 یا 150 گرام کے قریب، 1 کپ یا 150 گرام کے قریب کھا سکتے ہیں، لیکن خالی پیٹ نہ کھائیں۔ خالی پیٹ کھانے سے شوگر میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کھانا ہو تو کھانے کے بعد یا کسی فائبر والی غذا کے ساتھ کھائیں۔ کھانے کا مطلب ہے ایسا کھانا جس میں زیادہ کاربوہائیڈریٹ یا شوگر نہ ہو، ورنہ اگر کھانے میں آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹ اور شوگر لیں گے تو شوگر اور بھی بڑھ جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تربوز ایک قدرتی، لذیذ اور صحت بخش پھل ہے۔ آج کل اس کا موسم بھی ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، لیکن ذیابیطس کے مریض اسے احتیاط کے اور اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تربوز کے بارے میں آپ کے پاس کوئی مزید معلومات ہوں تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔